سوچئے، اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی تھکتی نہیں، جو کبھی بھولتی نہیں، جو کبھی گناہ نہیں کرتی۔ اور پھر سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو مٹی سے بنائی گئی، جو غلطی کرتی ہے، جو بھولتی ہے، جو گرتی بھی ہے، پھر بھی اسی مخلوق کو ایک ایسا مقام عطا کیا گیا جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فیصلے کی جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس فیصلے نے انسان کو کائنات میں ایک منفرد پہچان عطا کر دی۔ سوال صرف اتنا ہے، علم کس کے پاس زیادہ ہے؟ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ان کے اندر نہ خواہش ہے، نہ نفس، نہ خود پسندی، ان کا کام صرف حکم کی تعمیل ہے، جو کہا جائے بالکل ویسا ہی کرنا۔ وہ دن رات تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، نہ انہیں تھکن ہوتی ہے، نہ سستی۔ عبادت ان کی فطرت ہے، اور نظم و ضبط ان کی پہچان۔ ہر چیز کامل، ہر چیز ترتیب میں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسی کامل مخلوق کے مقابلے میں انسان کو کیوں منتخب کیا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک نیا کردار وجود میں آئے، تو فرشتوں نے انسان کو اس کے مستقبل کے حوالے سے دیکھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ مخلوق اختیار رکھے گی، غلطیاں کرے گی، خون بہا سکتی ہے، فساد بھی پھیلا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے انجام سے نہیں، بلکہ اس کی صلاحیت سے پہچانا۔ کیونکہ انسان صرف ایک جسم نہیں تھا، وہ ایک ذہن تھا، ایک سوچ تھا، اور سیکھنے والی مخلوق تھا۔ پھر ایک ایسا امتحان آیا جو صرف علم پر مبنی تھا۔ انسان کو چیزوں کی پہچان دی گئی، ان کے معنی سکھائے گئے، نام، مقصد اور تعلق سمجھایا گیا۔ جب یہ علم فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو ان کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کم تر تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کا علم صرف اتنا ہی تھا جتنا انہیں عطا کیا گیا تھا، جبکہ انسان کو سیکھنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ یہیں سے انسان اور فرشتوں کے درمیان اصل فرق واضح ہو گیا۔ فرشتے عبادت میں اعلیٰ تھے، لیکن انسان سمجھنے کی صلاحیت میں برتر تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ عبادت نہیں تھی، یہ تعظیم تھی، یہ علم کا اعتراف تھا، یہ اعلان تھا کہ جو سمجھتا ہے، جو سیکھتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، وہ بلند مقام پاتا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے ایک بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اگر وہ علم کا حق ادا کرے تو بلند رہے، اور اگر علم کو چھوڑ دے تو اپنی پہچان کھو بیٹھے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن انہیں انتخاب کا حق بھی حاصل نہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن وہ توبہ بھی کرتا ہے۔ اگر انسان علم کے ساتھ عبادت کرے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اگر وہ علم کو چھوڑ کر صرف خواہشات کا غلام بن جائے تو اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان اس کا علم ہے، اور اس علم کا استعمال۔ اگر آج انسان سوچنا چھوڑ دے، سیکھنا چھوڑ دے، سمجھنا چھوڑ دے، تو وہ صرف ایک جسم رہ جاتا ہے، انسان نہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کا علم ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اسے فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور اسی علم کی وجہ سے اسے ذمہ دار بھی بنایا گیا۔ فرشتے صرف حکم مانتے ہیں، لیکن انسان
समझ कर मानता है। और यही फर्क इंसान को खास बनाता है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।